تو آپ یہ کیوں ملک کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں کہ جی یہ حکومت چلی جائے گی، نہ یہ معیشت سنبھال پائیں گے، نہ ان سے کوئی اور کام ہوگا، کیونکہ نہ 16-18 مہینے جو کام کیے وہ بھی جو ہے سارا ریکارڈ دنیا کے سامنے ہے، لہٰذا بس ان کی آنیے جانیے دیکھیں، یہ کریں گے کچھ نہیں؟ بہت شکریہ گومز صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں بڑا کلیئر ہوں، کیٹیگوریکل ہوں، کرٹیکل بھی ہوں. میری خواہش تو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی رستہ بنا دیتا، پاکستان ترقی کی راہ میں گامزن ہو جاتا، لیکن دیر از نو کوشچن. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیسی گورنمنٹ آئی تھی، جمہوریت کے جو ٹھیکیدار تھے، پہرے دار تھے، وفادار تھے، سپاہی تھے، چوکیدار تھے، ان کو بڑا شوق تھا جمہوریت کھیلنے کا. تو جو کیئر ٹیکر کا انریسٹ نہیں تھا، ڈالر کنٹرول میں تھا، پیٹرول کنٹرول میں تھا، پرائسز کنٹرول میں تھی، اسمگلنگ چیف نے روکی بھی تھی، ڈالر کو کرٹیل کیا ہوا تھا، ان کا وہ کریڈٹ جاتا ہے. اور کاروباری لوگ جو ہیں 22-24% پہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم کاروبار کریں گے. تو جو جمہوریت کے ٹھیکیدار تھے انہوں نے جیسی جمہوریت دی، 11 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے. اور آج کی تاریخ، آج کا دن، آج کے پروگرام کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. آج جتنی قیمتیں ہیں عام آدمی غریب کی، کھانے کی، پینے کی، جینے کی، وہ اگلے شو میں ہم آئیں گے اگر ہفتے 10 دن کے بعد تو وہ ڈبل ہوگی. تو کمپٹنس تو آپ کو وہیں نظر آ جائے گی. نمبر 2 یہ کہ IMF کا پلان کا اسٹرکچر پلان ابھی تک ٹیبل کے اوپر موجود نہیں. 24 بلین کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. گوادر میں تباہی آ گئی ہے، کوئی شکلیں آپ کو وہاں اسٹار پلس کی بھی نظر نہیں آ رہی، آئنسٹائن کی بھی نظر نہیں آ رہی. پرائم منسٹر گئے وہاں پہ، نئے چیف منسٹر بنے، وہ بھی سنا چکر لگا رہے ہیں. میری بات سنیں سر، جن کو آپ ہر بار برے ذمہ بناتے ہیں وہی آج فوج وہاں بھی اقدامات کر رہی ہے. تو اپریشیٹ کریں ہم ان کو، بجائے کہ ہر وقت ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں جب ہمارے بس میں اور ہمارے اپنے فیلئر اور اپنی انکمپٹنس اور اپنی فائلیں ہوتی ہیں. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ دیکھیں آپ نے بدر بارڈ تو کر لی ہے، ٹھیک ہے. بدر بارڈ سے مجھے آپ یہ بتا دیں اشائیوں کے علاوہ ابھی تک آپ نے کیا ریلیف دیا پاکستانی قوم کو، اور پچھلے 16 مہینے میں کیا دیا تھا، اور 35 سال میں کیا دیا تھا، اور جنہوں نے بگاڑ کیا ہے وہ سوار کیسے دیں گے؟ اگر قرضے ہوتے تو پہلے کر دے ہوتے. اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے مشورے دیا آپ کے توسط سے، چلے جی فائنانس منسٹر بھی نہیں آ رہے، جو آپ کو خبر ہم نے دے دی تھی. ہم نے آپ کو 6 مہینے پہلے خبر دے دی تھی زدائی صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے. بہت اچھا، بالکل. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایم ووٹ بھی دے دے گی سر. ہم نے اور بھی آپ کو پتا 20 دن پہلے بتا دیں جب ایم کے پاس ٹانس تھا، ہم نہیں دیں گے. تو ہم تو میرا ٹائم سے پہلے بتائے تھے، ان پاپولر اسٹیٹمنٹس ہیں بٹ یہی ہے. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں آگے جو ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر بہت طوفانی تیزی آنی ہے. CM KP کے جو ہے وہ ان کی پریشانی کا دور شروع ہو گیا ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہے کہ کسی سچویشن کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی تو کر دی جائے گی، ٹھیک ہے. وہ خبریں آ رہی ہیں. تو اب جو ہے وہ تھراٹل پہ چیزیں چلے گی. اور یہ بدماشی، غنڈہ گردی، روڈ پہ چلاؤ گھراؤ، پروٹیسٹ، اٹرم پٹرم، اب یہ ٹالریٹ نہ کیا جائے. کتنا ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو؟ جو سوال ہے دیکھیں میں تو وہی ہوں گومن صاحب کے 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال. کوئی معجزہ طوفانی اسبادی کوئی طاقت آ گئی تو 2 سال، مطلب شاید. بٹ جس حساب سے میں نے پچھلے 7 دن کی پروگریس دیکھی ہے اور صوبہ اسٹار پلس کا جو میں نے حال دیکھا ہے اور بزار 2 کی پرفارمنس بھی دیکھی ہے، تو اس حساب سے تو، اور آئنسٹائن صاحب کی بھی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں، ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کا. تو یہ کنفیوژن جو ہے نا، یہ ایکچولی پیئر پریشر ہے آپ کے اوپر، سوشل پریشر ہے، پبلک پریشر ہے کہ پرفارم کرو. آپ پرفارم کریں گے ہم سر پہ بٹھا دیں گے، آپ پرفارم نہیں کریں گے تو جیسے میاں صاحب نے حکومت کو دھکا دے دیا، ان کو بھی دھکا لگنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. تو چلے میں پینلسٹ کا ایک کوئک کامنٹ لے لوں. آپ کی یہ جو آپ نے ساری کی ساری ایک جو ہمارے سامنے نقشہ نگاری کی ہے موجودہ حکومت کی، کراچی سے جی ایوب صاحب آپ کی اجازت سے. نقوی صاحب، یہ جو آپ کے سامنے ایک احاطہ کیا گیا ہے واڈا صاحب کی طرف سے، اس کے آپ کا کوئی کامنٹ چاہیے اور ساتھ میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی بتا دیں، وہ پھر ہم جو راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا تو دوبارہ ان سے پوچھیں گے. جی 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 میں دیکھیں واڈا صاحب بڑے محترم ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میں واڈا صاحب کی اس تھیوری سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ ہمارے محترم واڈا صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو 90 آزاد آئے اس میں سے 30-35 نکل جائیں گے. وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. اور واڈا صاحب کی جو دوسری پروڈکشنز ہیں کہ اسمبلی یا حکومت نہیں چلے گی 5 سال، تو میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت 5 سال چلے گی اور یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کرے گی. یہ تو ایک چھوٹا سا اس تجزیے کا جواب تھا. میں واڈا صاحب سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بڑا ضروری سوال ہے جس کا جواب پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے، یہ وفاقی وزیر آبی وسائل تھے. 2018 میں ہندوستان نے شاہپور
डैम बनाना शुरू किया था शाहपुर कटारी, तो इनकी हुकूमत ने उसको रोका क्यों नहीं? 2014 में भी हिंदुस्तान ने शाहपुर कटारी डैम बनाना शुरू किया था, तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने रुकवा दिया था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में साइन हुआ था, उसके तहत हिंदुस्तान ऐसा कोई डैम नहीं बना सकता। और रावी को जो 15% पानी मिलना था, वो शाहपुर कटारी डैम बनने के बाद अब मिलना बंद हो गया है, और अगले चंद सालों में लाहौर का वही हाल होगा जो पानी के हवाले से कराची का है, लाहौर सूख चुका होगा। तो फैसल वाडा साहब ने बतौर विफाकी वजीर उस सिलसिले में क्या इकदाम किए थे, जरा बताना चाहिए। बिल्कुल आपका सवाल आ गया, और मुझे यकीन है इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए होंगे। बिल्कुल इनसे पूछेंगे जवाब। नहीं चलते हैं राउंड करके। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जवाब लेना है आपने खबर में? नहीं बिल्कुल जनाब आला, आपकी मौजूदगी के अंदर हम कैसे उनको जाने देंगे जनाब? आपका मैंने जनाब लिख लिया,